Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so if you ask me about the reality of Shab-e Miraj, which is mostly celebrated on 27th of Rajab, and Shab-e Barat, which is celebrated on 15th of Shaban. So the answer is there is no reality based in Islam of these nights at all. عام لفظوں میں سمجھاتی ہوں آپ کو، اللہ کے لیے میری بات سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے نا صاف صاف فرما دیا تھا کہ آخری خطبے میں نا حضور پاک نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں سنا دیا ہے، میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے۔ اب اس چیز میں کوئی ایکسٹرا چیز آپ ایڈ کریں گے تو وہ بدعت ہوگا، چاہے پھر وہ ثواب کی نیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ کوسچن رائز ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ شب معراج یا شب برات کی رات کو جو عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن ہم لوگ اسپیسیفک روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو نیک عمل ہے نا، تو یہ پھر گناہ کیسے ہے؟ تو میں آپ کو حرام نہیں کہہ رہی ہے، میں کہہ رہی ہوں یہ بدعت ہے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نیک نیت سے اپنے دین میں کوئی ایکسٹرا چیز ایڈ کر لیں، اور یاد رکھیے گا بدعت گمراہی ہے، بدعت سے سختی سے ہمیں دور اور چلیں، بدعت سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے سمپل سا کانسیپٹ ہے، میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ اگر میں برتھ ڈے سیلیبریشن جائز نہیں ہے یہ بولوں گی تو میں اسے بدعت نہیں بولوں گی، بلکہ اس سے میں ڈائریکٹ حرام بولوں گی، کیونکہ یہ کسی اور ریلیجن کی اسپیسیفک ایونٹ ہے جو وہ اپنے گاڈ کو راضی کرنے کے لیے کینڈلس بلو کرتے ہیں۔ یہ مشرکوں کا ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی ریلیجیس تھنکنگ ہے یہ، لیکن یہ ہمارا ٹاپک کوئی اور ہے۔ اب یہ چیز حرام ہے، اس کو میں ڈائریکٹ بولوں گی برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ حرام ہے، ہمارے دین میں بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو ہم یہ سوچ کر ایڈ کریں اپنے دین میں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، دیٹ از انوویشن، اور بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے، اور بہترین رہنمائی میری طرف سے دی گئی رہنمائی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دی گئی ہمیں رہنمائی ہے، ہمیں جو سنت ملتی ہے وہ بہترین ہے۔ سب سے زیادہ برے کام بدعات ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آنے والی جو جنریشن ہوگی نا، اس کو سمجھے گی کہ یہ فرض عبادت ہے، اتنی زیادہ یہ بدعت پختہ ہو جائے گی، یعنی کہ 27 رجب کا اور 15 شعبان کا جو روزہ ہے اگر یہ نہ رکھا جائے، اس بندے کو کہا جائے گا کہ یہ اسلام کی جو ہے نا باؤنڈریز اس سے خارج ہو گیا ہے، اس کی جو روٹس ہیں اتنی زیادہ پختہ ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اگر ہم لوگ علماء کرام کو دیکھیں نا تو وہ اسی وجہ سے بہت سختی سے اس چیز پر نا روک لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو آنے والی جنریشن ہوگی نا، خیر جو اب جو جنریشن چل رہی ہے یہ بھی بہت پکی ہے اس چیز پر، ہم بھی اپنے بڑوں سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن میں نے بھی اپنا سٹاپ لگایا، میں نے پچھلے سال اس چیز کو ختم کیا تھا کیونکہ میں نے اس چیز میں ریسرچ کی تھی۔ تو اگر آپ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میری ویڈیو سنیں اور اس کے بعد جو ہے پکا یقین کر لیں، نہیں، آپ کی اپنی بھی تو کوئی مائنڈ ہے نا، آپ اس چیز پہ سرچ کریں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں ان چیزوں کو، ان بدعات کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن باہر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ لوگ وقت کے ساتھ نا اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دین میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ صرف اپنے بڑوں کی چیزوں کو لے کر آتے جا رہے ہیں، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ 27 رجب کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم لوگ 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھیں گے، شب برات اور شب معراج کا، تو ہم لوگ شاید گناہ کر لیں، ہم لوگ شاید کفر کر رہے ہیں، یا ہم لوگ اسلام کی جو باؤنڈریز ہے اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم یہ اتنی جڑ پکڑ چکی ہے، لیکن اب جو آگے آنے والی جنریشن ہوں گی، آپ ان کا خود سوچ لیں گے ان کا پھر کیا حال ہوگا۔ تو جو علماء کرام ہے وہ اس لیے اس چیز پہ سختی سے بولتے ہیں تاکہ بدعات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں، ہماری سوسائٹی سے وہ اینڈ ہو جائیں، اور آنے والی جنریشن تک ہم صحیح چیز پہنچا سکیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مثالیں ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا ایک پوائنٹ دیتی ہوں، مجھے جو بہت زیادہ ویلڈ پوائنٹ لگا ہے وہ یہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج پر گئے تھے، ایک تو اس کا یہ کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے کہ وہ 27 رجب کو ہی گئے تھے، کوئی اس کی کنفرم ڈیٹ نہیں ہمیں کہیں بھی ملتی، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہم لوگوں کو یہ چیز پڑھنی چاہیے کہ شب معراج پر کیا ہوا تھا، ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا شب معراج پر کیا ہوا تھا، اس دن کیا حکم ملا تھا، لیکن ہاں ہم لوگوں نے اس رات کو عبادت بھی کرنی ہے، اس تاریخ کو بہت زیادہ ہم لوگوں نے ویلیو دینی ہے، اور اگلے دن ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور پتہ نہیں اس کی کیا کیا دلیلیں ہیں، اس رات یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج سے واپس آنے کے بعد کافی سال وہ زندہ رہے ہیں، اور ان کے بعد جو صحابہ کرام ہیں، ان کے جو کمپینینز تھے، ان کے جو ساتھی تھے، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان لمیٹڈ صحابہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج کے آنے کے بعد اس ڈیٹ کو کوئی ویلیو نہیں دی، اس رات کو خاص اٹھ کر کوئی عبادت نہیں کی، نہ ان سے ہمیں کوئی مثال ملتی ہے، نہ ہمیں ان کے کمپینین سے مثال ملتی ہے، تو ہم کس بیس پر یہ کر رہے ہیں؟ کوئی اس کی ہسٹری بھی تو ہو، کوئی اس کا ویلڈ پوائنٹ بھی تو ہو، اس کی کوئی دلیل تو ہو۔ آپ لوگ جن سے سیکھ رہے ہیں، جن کو سن رہے ہیں، آپ ان سے جا کر کوئی ویلڈ پوائنٹ تو لیں، کوئی دلیل ہو آپ کے پاس جو آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں آپ کریں۔ اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ بس اپنے بڑوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں کہ ہاں اس رات یہ، اس رات وہ، ادھر سے سن لیا کچھ، ادھر سے سن لیا یہ، وہ بھی ایڈ کر لیا رات کی عبادت میں، تو یہ چیز پھر غلط ہے نا۔ صحیح البخاری میں حدیث کوٹیڈ ہے، یہ حدیث نمبر 2697 ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔
جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی ایسی چیز متعارف کروائی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو یہ تو ایک نیکی ہے نا, جب مرضی ہم لوگ عبادت کریں تو پھر یہ گناہ کیوں ہے؟ تو میں آپ کو اس کا سمپلی یہ جواب دیتی ہوں, اگر آپ کے سمجھ میں اللہ کرے آ جائے کہ بدعت وہ چیز ہے جو ہم لوگ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں یہ کام اللہ کے قریب کر دے گا, بٹ وہ بدعت ہوتی ہے. اب بدعت سے منع کیوں کیا گیا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہمارے جو نیو جنریشن آئے گی وہ سمجھے گی اگر ہم لوگ آج ایک چیز پر پختہ ہو گے نا تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہوں گی, جیسے کہ اب ہمارے بڑے تھے وہ اس چیز پر پختہ ہو گئے تھے کہ 27 رجب کا روزہ ہوگا. اب ہماری آنے والی جو نسلیں جو اب یہ جا رہی ہیں یا ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کافی لوگ اب پختہ ہو چکے ہیں اس چیز پہ کہ 27 رجب کا روزہ ہے. اب جو آنے والی نسلیں ہوں گی نا, جو جنریشن ہوگی وہ یہ سوچے گی کہ 27 رجب کا جو روزہ ہے نا وہ فرض عبادت ہے. تو اس چیز کو نا اس لیے جو ہے بدعات کو ختم کیا گیا ہے ہمارے دین سے, تاکہ جو چیز فرض نہیں ہے نا وہ فرض نہ بنے, وہ نفلی ہے وہ نفلی بن کر رہے. اور یہ جو ہے عبادت یہ ہم لوگ نفل سوچ کے نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر نفل سوچ کے کرتے نا تو ہم لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہاں ہم چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ دیکھا دیکھی کہ وہ لوگ تو کر رہے ہیں ساری رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی کریں. دیکھیں عبادت سے آپ کو نہیں روکا جاتا. آپ نے ڈیلی کا اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ 3 گھنٹے قرآن پاک پڑھیں, یس یو کین. اگر آپ کا نفلی روزے رکھنے کا دل کرتا ہے یو کین. اگر آپ عبادت کرنے کا دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ, بٹ ایک اسپیسیفک چیز کو سوچ کر کرنا کہ اس چیز کا یہ ثواب ہے, اس کو یہ کرنا ہے, یہ وہ, تو اس چیز کا ہم لوگ جو ہے نا دین میں بدعت لیں گے, کیونکہ یہ آگے آنے والی جنریشن کو اس طرح سے پختہ کر دے گی, ان کی روٹ جو ہوگی نا وہ اتنی پکی ہو جائے گی اس چیز پر کہ آگے پھر بدعات یہ فرض سمجھی جائیں گی, تو یہ پھیلتی جائیں گی. اس چیز کو روک لگانے کے لیے نا آج علماء کرام اتنے سخت الفاظ بعض اوقات بول جاتے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے, اور بدعت ہوتی وہ چیز ہے جو اسلام میں اس لیے ہم لوگ ایڈ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. تو اس کا بیسک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, جب یہ پوائنٹ میری سمجھ میں آ گیا تھا نا تو میں اس چیز سے پیچھے ہٹ گئی تھی. تو اب آئی ہوپ سو کہ آپ کے بھی یہ جو ہے نا عقل اس میں یہ پوائنٹ آ جائے, تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے آگے اپنے ارد گرد والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن کوئی سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, بٹ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں.